پاپا مجھے ایک بات بتائیں, بیفور پارٹیشن والی آپ نے بات بتایا, اور یہ بتایا کہ بھئی یہ آئیکونک عمارتیں جو ہیں برٹشر نے تعمیر کی, کچھ مسلمانوں نے, کافی ساری ہندوؤں نے, کافی ساری پارسیوں نے. لیکن اگر ہم چھوٹے علاقوں کی بات کریں, جیسے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں بولٹن مارکیٹ کے پیچھے والا علاقہ, ہم لوگ رنچوڑ لائن کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ اولڈ کراچی میں بنس روڈ کی بات کرتے ہیں. اب ادھر یہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں بھی ہیں, پراپر آبادیاں ہیں, ٹھیک ہے, یہ کس نے تعمیر کی؟ پہلا سوال. دوسرا یہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے کون سی کمیونٹی کون سے علاقے میں رہتی تھی, یہ بتائیں مجھے تھوڑا سا. اچھا بات یہ ہے کہ ہم نے نا پہلے بات جو کی ہے وہ بات کی کہ بڑی بڑی عمارتوں کی, آئیکونک عمارتوں کی نا, ٹاور کی کر لی ہم نے, کے پی ٹی کی کر لی, دیگر کر لی. یہ جو پورے ایریا تھے, جیسے پاکستان چوک ہے یا اردو بازار کا علاقہ ہے جو ریڈیو پاکستان کا علاقہ ہے, اور ہم نے کلفٹن کی بات نہیں کی, کلفٹن کیوں بنائے اور کلفٹن کی وجہ کیا تھی, ابھی ہم نے یہ بھی بات نہیں کی. ابھی تو یہ تو ہمارا اگلا پوڈ کاسٹ ہے نا انشاءاللہ. ہاں, اور نہیں, آبادی کلفٹن کی کیوں تھی, ہاں, وہ ایریا کی ہسٹری بعد میں. ہاں, تو یہ جو آبادیاں ہوئیں, اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ سب چیزیں بن رہی تھیں تو برٹش کے دور میں جو آبادی تھی, ایک تو لیاری کی تھی, رنچو لینڈ کی تھی, اور سولجر بازار کی تھی. اب اس کے بعد یہ جو ایریا تھا, جو ایریا ہے میکلو روڈ والا, اور جو ایریا ہے بنسوڈ والا, یا صدر سے لگتا ہوا جو ایریا ہے پاکستان چوک ہے اور اردو بازار کا علاقہ ہے سارا, یہاں پہ جو بلڈنگیں بننا شروع ہوئیں, اس میں ایک چیز کامن ہے, وہ یہ کہ یہاں پر یہ پہلے سب خالی جگہیں پڑی ہوئی تھیں, اور یہ بننا شروع ہوئی ہیں سن 1910 سے لے کے اور 1930 تک, اور 1930 تک یہ پورا فل ہو چکا تھا. یہ اگر آپ کسی بھی عمارت پہ دیکھو گے, آپ بنسوڈ پہ دیکھیں, اکثر سوشل میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے, پاکستان چوک پہ دیکھیں, جہاں کہیں بھی دیکھیں, تو آپ کو ایک تو عمارتوں پہ ہندی نظر آئے گی, اور ابھی بھی صدر میں, پاکستان چوک پہ, بنسوڈ پہ آپ کو کئی عمارتوں پہ گاندھی جی کی تصویر نظر آئے گی. گاندھی کی تھی؟ جی ابھی بھی موجود ہے. کہاں پہ؟ بنسوڈ کی کئی عمارتوں پہ گاندھی صاحب کی تصویر ابھی تک موجود ہے. اچھا. اب یہ جو دور ہے یہ وہ دور ہے کہ جب یعنی 1910 سے 1930 تک کا, جب یہاں پہ کنسٹرکشن ہونا شروع ہوئی ساری, اور یہ جو جگہیں تھیں یہاں پہ بلڈنگز بننا شروع ہوئیں. گاندھی جی کی کیوں ہے؟ گاندھی جی تو ایک لیڈر تھے نا بیسکلی, متحدہ ہندوستان کے. اوکے. بھائی ہندوؤں کے لیڈر تھے, عمارتیں ہندوؤں کی بن رہی تو گاندھی جی کی نہیں بنی تو کیا کس کی بنے گی؟ عمران خان کی. ابھی بھی موجود ہے بنسوڈ میں, ابھی بھی گاندھی جی کی تصویریں ہیں. اوکے. پاکستان چوک پہ ابھی بھی بلڈنگوں پہ گاندھی جی کی تصویریں, لوگوں نے اس کو زوم کر کے دکھایا کہ بھائی موجود ہے. اور کس طرح سے انہوں نے ایک طرح سے کارویں کی ہوئی ہے؟ ہاں, مطلب یہ کہ پتھروں پر بنائی ہوئی ہے, پتھر پہ بنائی ہوئی ہے, اور کوئی میٹل پہ بنائی ہوئی ہے. اوکے. تو یہ جو اچھا, جو اب سوال یہ تھا کہ یہ کس طرح کا, دیکھیں جو کلفٹن کا ایریا تھا یہ تھا برٹش کے پاس, اور کلفٹن بسایا تھا برٹش نے ایک سکون کے لیے, امپیریل لوگوں کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے, تاجروں کے لیے, یہ ان کے لیے. یہ پورا جو کلب روڈ کا ایریا ہے یہ سارا ان کے لیے. دیکھیں نا 2000 4,000 گز کی جگہیں ہیں. تو کلفٹن کا ایریا جو تھا نا وہ تھا ریسٹ کرنے کے لیے. گزری والا تو نہیں تھا پاپا؟ گزری والا بھی کافی پرانا لگتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گزری جو ہے, گزری کی جو پہاڑی ہے, کافی ہائٹ ہے. یہ جو پہاڑی ہے گزری کی, اب ایک موضوع آ گیا اس پہاڑی پہ, اس جگہ پہاڑی پہ, گزری کی پہاڑی پہ کسٹم کی چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی. سن 1870 میں 75 میں کسٹم کی چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی گزری کی پہاڑی پہ, اور لکھا ہوا کہ یہاں چیک پوسٹ تھی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہاں چیک پوسٹ کیا کر رہی تھی. اس چیک پوسٹ کا کام کیا تھا, سرویلنس کرنا, دیکھنا. تو میرا ایک ذہن یہ جاتا ہے کہ جب میں پرانی تصویریں دیکھتا ہوں میں 1890 کی اور اس کی, تو یہاں پر پانی تھا, تو گزری تک پانی تھا. اور جو لوگ گزری میں اور دہلی کالونی میں آباد ہوئے تو سمندر کا پانی ایک دور تک دہلی کالونی تک سمندر آتا تھا, سمندر یہاں تک تھا. اور یہ جو نیٹی جیٹی کا علاقہ یہاں پر تھا, یہاں پہ تو چونکہ بند بنا دیے گئے تو ہو گیا. ہم جب چھوٹے تھے, جب ہم بچپن میں اپنے کورنگی جاتے تھے ہم, تو سمندر قیوم آباد تک تھا, اور قیوم آباد سے کورنگی جاتے ہوئے ایک زگزیگ میں سڑک تھی, اور سمندر کے بیچ میں سے بسیں چلتی تھیں. وہی والا ڈاٹ کنیکٹ ہو گیا نا کہ الیگزینڈر کے یوں بات سے کیا. ہاں, یعنی 17D 17A 17B 17C یہ بسیں, یہ منی بسیں, وہ سمندر میں سے, سمندر کے بیچ میں راستہ بنا تھا زگزیگ میں, اور وہاں سے ہوتی ہوئی جاتی تھی. سمندر کے بیچ میں راستہ مطلب دونوں طرف ڈیلٹا بنے ہوئے تھے. اوکے اوکے اوکے. اور پانی اگر وہاں سے آ رہا ہوتا تھا ملی ندی کی طرف سے, تو سمندر یہاں تک تھا. تو سمندر جو رہا ہے, اور یہاں ایک سینیٹوریم بنا ہوا تھا. جب برٹش آئے تو گزری کے پاس سینیٹوریم کا مطلب تھا کہ سینیٹوریم ہوتا ہے علاج کرنے کے لیے.
تو برٹش فوجی جو بیمار ہوتے تھے یا کسی پینڈیمک میں ہوتے تھے, کسی بیماری میں, وہ یہاں پر ان کو داخل کرایا جاتا تھا. ایک بہت بڑی ڈسپینسری بنی تھی گزری میں, تو پانی یہاں تک تھا. یہ اب آ جائیں یہ بنسوٹ کا ایریا. بنسوٹ کا ایریا دیگر جتنے بھی رہتے سارے ہندوؤں کے تھے. رتن تلاؤ ہے, بنسوٹ ہے, سبھی ہندوؤں کے تھے. جو رنچولینڈ کی آبادی تھی وہ مکس آبادی تھی. وہاں پر مارواڑی بھی تھے, مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے. لیاری میں جو تھے وہ مسلمان زیادہ تھے. پھر یہ کھارا دار اور میٹھا دار کا علاقہ تھا. یہاں پر میمن کمیونٹی جو تھی ہماری, جو بھی لوگ تھے وہ لوگ زیادہ تھے. انہی میمن کمیونٹی نے پھر اب جو جسے آج کلب روڈ, عبداللہ ہارون روڈ ہے, یہاں پر بھی پراپرٹیز خریدی. ایک دور میں تو سر عبداللہ ہارون کی جو نا بہت ساری پراپرٹیز تھیں یہاں پر. اور جو صدر کا ایریا تھا, جو صدر کی بلڈنگیں تھیں, صدر کی بلڈنگوں میں ایک ہم چیز کو ڈسکس کرنا بھول گئے, وہ تھے گوانس, گوا کے لوگ. ہاں, سینٹ پیٹرک کالج, جی سینٹ پیٹرکس جو چرچ ہے, جو وہاں پر بڑی جو ہے نا وہ کافی سارے کرسچنز رہتے ہیں. بیفور پارٹیشن جو کرسچن کی پاپولیشن بتاتے ہیں یہاں پر بیفور پارٹیشن, وہ 15,000 بتاتے ہیں بیفور پارٹیشن. اس میں برٹشر بھی تھے اور گوا کے لوگ بھی تھے. گوا کے کرسچن. جی. اچھا, گوا کے لوگ کیا تھے کہ گوا کے لوگ یہاں پر مائیگریٹ ہو کر آنا شروع ہوئے کراچی میں, گوا سے. اور وہ آئے جب یہاں جاب کریٹس ہو رہی تھیں, کیونکہ گوا کے لوگ پہلے سے پڑھے لکھے تھے. وہ تو انڈیا میں سب سے پہلے جو انگلش میں پڑھنا لکھنا شروع ہوئے ہیں وہ گوا کے لوگ ہیں, کیونکہ وہ پورچوگیز کے پاس تھا وہ. اوکے. تو گوا کے لوگ یہاں بہت مائیگریٹ ہو کر آئے. اور بیفور پارٹیشن تو تقریباً 3,500 گوا کے لوگ یہاں رہتے تھے. اب گوا فیملیز جو ہیں وہ میرا خیال ہے بہت کم رہ گئی ہیں, کیونکہ اگر ہم اس کو زیادہ تر لوگ کینیڈا موو ہو گئے, امریکہ موو ہو گئے. میرے کافی سارے دوست ہیں ہاں, جو کہ چلے گئے ہیں. تو یہاں گوا کے ٹیچرز بھی بہت سارے ہیں جو کینٹ کے ایریا میں گوا کے لوگ رہتے تھے. اور یہ جب ہم اس طرف آتے ہیں لائنز ایریا, تو ظاہر بات ہے پورا کا پورا ایک کینٹ کا ایریا تھا, اور یہاں کوارٹر بنے تھے. لائنز ایریا میں جو تھے وہ سارے برٹش جو آفیشل تھے ان کے کوارٹر بنے ہوئے تھے. جو PIDC کا پیچھے کا علاقہ ہے, یہاں پر بھی کیمپ بنے ہوئے تھے یہاں پر, جیسے جہاں پہلے حاجی کیمپ بنا تھا. تو یہ اس طرح کا رہا سلسلہ. یہ جب ہم یہاں پر آتے ہیں PIB کالونی کا وجود نہیں تھا, گرو مندر کا وجود تھا. اور جب گرو مندر پہ ہم آتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے عرض کی تھی کہ یہاں پر ہے نا بنگلے بنے ہوئے 1000 گز کے. وہ ہندوؤں کے بنگلے تھے. وہ ہندو کون, جو شکارپور کے بڑے امیر تھے. اور جو مسٹر LK اڈوانی صاحب تھے جو پریزیڈنٹ بنے تھے انڈیا کے, وہ یہیں پہ رہتے تھے. وہ LK اڈوانی کی بھی تو ہسٹری بتائیں آپ. وہ ایک الگ ہسٹری ہو جائے گی اس پہ پھر تھوڑی سی مطلب ایک ایڈوانی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ شکارپور میں بھی رہتے تھے, اور ہندو سندھیوں کی. تو وہ شکارپور میں رہتے تھے اور حیدرآباد میں بھی. حیدرآباد میں ابھی بھی ایک گلی ہے, اس کا نام وہ کہلاتی ہے ایڈوانی لائن. وہ پوری ایڈوانیوں کی تھی وہ, اور پیسے والے تھے لوگ تھے. یہ کیارا ایڈوانی بھی اسی فیملی سے پرابلی جوائنڈ ایکٹریس. ہاں ظاہر بات ہے, کیونکہ جو ہندو سندھی تھے وہ صدیوں سے پیسے والے رہے. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ آپ ہندو سندھی کو خالی ہاتھ چھوڑ دیں, وہ پھر اس سے بھی کما لے گا وہ. اس کے اوپر تو بابا پورا پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے ہندو سندھیوں پہ. ہندو سندھیوں پہ ایک الگ پوڈ کاسٹ کریں گے. ہاں, کیونکہ وہ بڑی زبردست اسٹوری, کیونکہ میری بھی اچھی خاصی ریسرچ ہے اس کے اوپر, کیونکہ وہ دوست ہے نا ہماری جیسمین, وہ جب پاکستان آئی تھی تو اس کی پوری, میں تو خود حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی ہسٹری ان کی یہاں پر ہے, بہت بڑی ہے, اور اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس تھا. اٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. سو یہ ایڈوانی فیملی جو ہے یہ بیسکلی ہندو سندھی فیملی. ہندو سندھی. اور جو LK اڈوانی صاحب تھے وہ ان کی پیدائش تو حیدرآباد کی تھی, لیکن نوجوانی میں یہاں پر آ گئے تھے کراچی, اور یہاں پہ ان کا گھر تھا. جب گرو مندر کے پاس, گرو مندر سے جب ہم جا رہے ہیں اسلامیہ کالج کی طرف, تو یہ جو بنگلے لائن سے بنے ہوئے یہ ان کے 2 نام ہیں بنگلوں کے, 2 آبادیاں ہیں. ایک ہے عامل کالونی اور ایک ہے شکارپور کالونی. اوکے. میرا خیال ہے 200-250 بنگلے ہوں گے شاید یہ. تو یہ بڑے جو رچ ہندو تھے یہ ان کے بنگلے تھے, اور کافی بڑے بڑے بنگلے ہیں آج. 1000 گز کے ہیں یہ, 2,000 گز کے ہیں یہ. اب تو بنگلے ختم ہو گئے, عمارتیں بن گئی ہیں. کچھ بنگلے شاید رہ گئے ہوں, لیکن کاٹا پیٹی کر دیا نا بہت زیادہ. تو وہ بنگلے تو ختم ہو گئے وہ. تو یہاں یہ ایک رچ تھا. تو یہ پوری آبادی جو تھی وہ پاکستان چوک, سولزہ بازار, اس کی حد تک محدود تھی ساری کی ساری آبادی, اور یہیں فنش ہو جاتی تھی. گرو مندر کے بعد تو پھر شہر ہی نہیں تھا. آئی تھنک پورا پوڈ کاسٹ اس کے اوپر ہم لوگ کریں گے, صرف آبادیوں کے اوپر, کیونکہ ابھی بھی نئی والی آبادی بھی تو ہے, ناگن چورنگی, انڈا موڑ, اور سارے. یہ تو بہت بڑی پوڈ کاسٹ ہے. ہاں, اور یہ ہے بھی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی اسٹوری ہے نا. ناظم آباد, لالو خیر, یہ خود ایک ہسٹری ہے. ہاں, گلچر 1-2 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ ہے.